سن 1933 عیسوی میں عراق پر حکمرانی کے زمانے میں وہاں کا جو شاہ فیصل تھا اسے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب میں دیدار ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس لیے ہمارے جسموں کو وہاں سے نکال کر دریائے دجلہ کے کچھ فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ شاہ فیصل صبح کو اٹھا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب اسے نظر آیا۔ پھر صبح کو اٹھا اور حکومت کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تو اس وقت میں جو وہاں کے مفتی اعظم تھے ان کو خواب میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا اور کہا کہ ہم 2 مرتبہ شاہ فیصل کے لیے بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں لیکن اب تک کوئی عمل نہیں کیا گیا ہے۔ مفتی اعظم سعید نوری وہاں سے چلتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کو لے کر شاہ فیصل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ ہم اس بات کے لیے شاہ فیصل سے بھی 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ شاہ فیصل سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں بالکل حقیقت بات ہے، 2 راتوں سے مسلسل میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ حضرت ابو حذیفہ کی قبر میں پانی آ رہا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی نمی پائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جسموں کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے جسموں کو یہاں سے نکال کر دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ آپ فتویٰ صادر فرمائیں تاکہ ان مبارک جسموں کو نکالنے کا کام جلد سے جلد انجام دیا جا سکے۔ اب ان مبارک جسموں کو نکالنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ کہا کہ خاص عید الاضحیٰ کے دن بعد نماز عید الاضحیٰ ان مقدس جسموں کو نکالا جائے گا۔ یہ بات اخبارات کے ذریعے دور و دراز تک تمام دنیا عرب میں پھیل جایا کرتی ہے، لیکن اس وقت وہ حج کا زمانہ تھا، لوگ دور و دراز سے شمع رسالت کے پروانے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو سوچا کہ اگر خاص عید الاضحیٰ کے دن جسموں کو نکالا جائے گا تو لوگ دیدار نہیں کر پائیں گے، لوگ حج کرنے میں مشغول ہوں گے، لیکن کہا ایسا وقت مقرر کیا جائے تاکہ دور و دراز سے حاضر آنے والے حج کرنے والے تمام زائرین بھی اس منظر کو دیکھ لیں۔ اب جو مفتی اعظم سعید نوری تھے انہوں نے جا کر قبروں کا پہلے معائنہ کیا تو دیکھا کہ دریائے دجلہ کا پانی وہاں تو ان کی قبروں تک پہنچ چکا ہے، اور یہ اندیشہ تھا کہ اگر جلد ہی ان مبارک جسموں کو نکالنے کا کام نہیں کیا گیا تو دریائے دجلہ کا پانی انہیں بہا کر لے جائے گا۔ تو وہاں پر کچھ مٹی ڈلوا دی اور جسم مبارک کو نکالنے کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا تاکہ دور و دراز سے آنے والے حج کرنے والے حضرات بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب اس کی تاریخ 20 ذی الحجہ کر دی گئی، 20 ذی الحجہ کی تاریخ مقرر کر دی ہے، اور اخبارات کے ذریعے یہ بات تمام دنیا عرب میں پھیل چکی ہے۔ پھر جب وہ دن آیا تمام لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھولا گیا تو 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا جسم تر و تازہ نظر آ رہا ہے، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ کیا کہا ہے عاشق رسول نے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ جسم 1300 سال گزر جانے کے بعد عجیب خوشبو سے مہک رہا ہے، لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت تمام دنیا نے تسلیم کر لی۔ جو اللہ کی راہ میں یا اللہ رسول کے چاہنے والے جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو دیکھا ان کی قبر میں بھی نمی پائی گئی ہے۔ ان مقدس جسموں کو نکالا جن کا کفن کا کپڑا بھی میلا نہیں ہوا ہے، جن کا جسم عجیب خوشبو سے مہک رہا ہے۔ تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور جب ان جسم مقدس کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر لایا گیا
تو انہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، وہ جسم مقدس خود ہی اٹھ کر اس اسٹیشن پر آ جایا کرتے، اور تمام دنیا نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔